اصل صاحب جو ناقد ہیں آپ کی جماعت کے وہ یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے اگر جماعت میں سب لوگ ایک جیسے ہوں، ان کے اختلافات نہ ہوں. ایسا کیوں ہے کہ اسد عمر صاحب کے خلاف جہانگیر ترین صاحب کے خلاف شاہ محمود قریشی، اور یہ صرف پی ٹی آئی میں کیوں ہو رہا ہے؟ دنیا میں اگر کوئی سیاسی جماعت ہے جہاں سب لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو مجھے ضرور بتا دیں اس پارٹی کا نام. انگلینڈ کے اندر دو بھائی ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ گئے تھے، وہ ایڈ ملیبینٹ اور ڈیوڈ ملیبینٹ جو ہے وہ دونوں اپنے ایک دوسرے کے خلاف لیبر پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے آ گئے تھے. امریکہ کے اندر آپ آج کل جو ہے وہ ڈیبیٹ ذرا سنیں، وہ ایک کینڈیڈیٹ دوسرے کینڈیڈیٹ کے بارے میں کیا کہتا ہے. سو یہ تو، اور جو پارٹیاں بڑے ملک کے اندر اور خاص طور پہ ایسا ملک جیسا پاکستان ہے جو ایک ملٹی ایتھنک سوسائٹی ہے، یہاں پر جب بھی کوئی پارٹی الیکشن جیت کر اقتدار میں آئے گی وفاق کے اندر، تو وہ پارٹی انگریزی میں جس کو کہتے ہیں نا بگ ٹینٹ پارٹی، یعنی وہ ایک ایسی جماعت ہوگی جس میں بہت مختلف سوچ رکھنے والے لوگ ہوں گے. صرف ایک سوچ والے کبھی بھی اکثریت پوری بن ہی نہیں سکتی زیادہ تر بڑی ڈیموکریسیز کے اندر، خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک کے اندر. سو یہ تو ایک نیچرل فینومینا ہے. میں جو چیز جو میرا لٹمس ٹیسٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا اگر دو لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں زیادہ پرومیننٹ ہوں، مجھے زیادہ اچھی پوزیشن ملے بنسبت دوسرے کے، اور ان کا آپس میں مقابلہ چلتا ہے، تو جب پارٹی کے کام کی ڈیلیوری کی بات آتی ہے تو کیا وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنے کو تیار ہوتے ہیں یا نہیں؟ اور میں نے ابھی تک کوئی سچویشن نہیں دیکھی جہاں پر پارٹی کے لیے جب کرٹیکل وقت آتا ہے، چاہے وہ اپوزیشن کا زمانہ ہو، لاک ڈاؤن ہو، دھرنا ہو، یا وہ الیکشن لڑنے کے لیے آپ جا رہے ہو، جہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے پھرنا مقابلہ. تو پھر جہانگیر ترین صاحب کو آپ سے کیا اختلافات ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ آپ کی وزارت کے خاتمے میں اور آپ کے استعفے کے پیچھے ان کا کردار ہے. مجھے تو انہوں نے بتایا نہیں. میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، چونکہ اتنے مہینوں کے بعد انٹرویو ہو رہا ہے نا، میں آپ کو چلے آپ میرے سے اسی کی بات کرتے ہیں. اور اس وقت انسان بالکل جس وقت اس پروسیس کے اندر ہو تو اس وقت تو زیادہ بالکل اوپنلی بات کرے گا نا. میں جب پریس کانفرنس کی جس میں میں نے یہ اناؤنس کیا کہ میں کیا میں نے ٹویٹ کی، اور اس کے میں نے 1-1.5 گھنٹے کے بعد یہ پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس میں مجھے کسی نے کھڑے ہو کے پوچھا کہ جی آپ کے خلاف سازش ہو رہی تھی اندر، تو آپ بتائیں کہ کون سازش کر رہا تھا. تو میں نے کہا کہ جناب اب آن ایئر لائیو جا رہا تھا، کوئی بھی شخص کھڑا ہو کے مجھے کانٹریکٹ، میں نے کہا یہ بہت سارے یہاں بیٹ رپورٹرز بیٹھے ہوئے جو میرے ساتھ رابطے میں ہوتے تھے، ان میں سے کئی لوگوں نے مجھے کئی موقعوں پر یہ کہا کہ آپ کے خلاف اندر سے سازش ہو رہی ہے. کوئی ایک مجھے بتا دے کہ میں نے مڑ کے پوچھا ہو کون کر رہا ہے. کبھی ایک دفعہ میں نے سوال بھی نہیں. تو آپ کو یقین تھا کہ کون کر رہا ہے، اس لیے آپ نے مجھے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. مجھے انٹرسٹ ہے، میں وہاں 16 گھنٹے کام کر رہا ہوں، اور 16 گھنٹے کام کے باوجود جو ہے جو مسائل ہیں وہ سارے ہم ان سے نہیں ڈیل کر سک رہے، اور اتنی بڑا چیلنج ہے آپ کے سامنے. تو وہ آپ کریں گے یا یہ بیٹھ کے یہ دیکھتے رہیں گے کہ کون سازش کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ اگر کوئی کر بھی رہا ہے، فرینکلی مجھے تو کوئی بھی نہیں پتا کہ کوئی سازش تھی کہ نہیں تھی. تو آپ دوبارہ تو روز نئی اسٹوری ملتی ہے. کبھی مجھے بولتے ہیں فوج نے نکال دیا، کبھی بولتے ہیں امریکہ نے نکال دیا. پتہ نہیں اسد عمر اتنی بڑی توپ کیا چیز تھی جو سارے بیٹھ کے سر وزیر خزانہ. پھر لیکن آپ کو دوبارہ پھر آفر بھی کیا گیا وزارت لینے کا، پرائم منسٹر نے بھی کہا، آپ نہیں گئے، کیوں؟ دیکھیں میری پی ٹی آئی کے ساتھ کمٹمنٹ، اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ جو ہے نا، وہ اس میں آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. میں ادھر آیا ہوں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے. آپ الیکشن سے پہلے چلے جائیں. الیکشن سے پہلے عمومی طور پر یہ کہا جاتا تھا، پرائم منسٹر نے بھی کہیں کہا ہو، لیکن عمومی طور پر یہ کہا جاتا تھا جی وزیر اعظم ہے، اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی، جہانگیر ترین، اسد عمر، یہ لیڈرز ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہوتا تھا تو پرائم منسٹر ہمیں بلا کے، ایک ہمارا واٹس ایپ گروپ بھی بنا ہوا تھا جس میں جہانگیر، شاہ صاحب اور میں تھے صرف ہم. شاہ محمود قریشی وائس چیئرمین تھے پارٹی کے، جہانگیر ترین سیکرٹری جنرل تھے پارٹی کے. میرے پاس کیا ہوتا تھا؟ میرے پاس پارٹی کا یونین کونسل کا بھی عہدہ نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو میں اس وقت بھی کنٹریبیوٹ کرتا تھا. تو ابھی تو میں قائمہ کمیٹی کا چیئرمین ہوں، ایم این اے ہوں، تو میں کنٹریبیوٹ کر بھی سکتا ہوں اور کر بھی رہا ہوں. میں ایکٹیولی انگیجڈ ہوں. آپ کسی سول سرونٹس والا سے بھی پوچھ لیں. پرائم منسٹر ابھی بھی آپ سے پوچھتے ہیں مختلف چیزوں کے اوپر، یا اب رابطہ کم ہو گیا آپ کا؟ رابطہ کم ہے. میں خاص طور پہ اکانومی بھی تو میں بات ہی نہیں کرتا. میں نے صرف 4 ماہ کے اندر 2 دفعہ ان کو میسج کیا ہے کچھ فیکٹس اکانومی کے بتائیں، بیکاز آئی واز ناٹ شیور کہ ان کو، میرے خیال میں ضروری تھا کہ ان کو پتا ہو. اس کے علاوہ میں بالکل کامنٹ نہیں کرتا. آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کی پارٹی ہائی جیک ہو گئی ہے؟ کس نے ہائی جیک کری؟ عمران خان نے؟ نان الیکٹڈ لوگوں نے. یہ بالکل غلط وہ اس کی تفریق ہے. الیکٹڈ نان الیکٹڈ کا میرے خیال میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. سننے میں بہت آتا ہے. ایک عمومی طور پر
ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کو جو شکایات ہوتی ہیں سول سروس سے، بیوروکریسی سے، وہ چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو، الیکٹڈ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جی یہ بیوروکریٹ بہت زیادہ پاورفل ہے، وہ کامنٹ مجھے ضرور ملنے کو ملتا ہے. لیکن جہانگیر ترین نان الیکٹڈ ہیں، تو اب جہانگیر ترین کا انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے. بھائی ون آف دا پرنسپل لیڈرز آف دا پارٹی، وہ آج بھی ہیں. اسی طریقے سے شاہ محمود قریشی الیکٹڈ ہیں، کیا ان کا اثر و رسوخ ختم ہو گیا؟ بالکل نہیں ہوا. اسد کیسر جو ہیں اسمبلی چلا رہے ہیں، بڑی پاورفل پوزیشن ہے اس وقت ان کے پاس. سو الیکٹڈ لوگ بھی ہیں. صدر پاکستان اس وقت ہمارے الیکٹڈ بیٹھے ہوئے ہیں. گورنر جو ہمارے سندھ میں لگے ہیں وہ الیکٹڈ تھے. گورنر کے پی میں جو ہیں، تو ہم نے تو وہ 3 پوزیشن جہاں ہم نان الیکٹڈ لگا سکتے تھے، وہاں پہ وہ جو جیت کے آئے الیکشن ان کو وہاں پر لگایا. سر اب چونکہ